بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے پارٹیشن آف بنگال کی تقسیم 1905 CE 1905 عیسوی۔ یہ تقسیم 1905 میں ہوئی تھی۔ یہ ہے پیج نمبر، یہ ٹاپک ہے پیج نمبر 45، پیج نمبر 45۔ اچھا، تقسیم بنگال 1905 عیسوی۔ بائی دی بگننگ آف دی 20th century CE، 20ویں صدی کے شروع میں، 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں، بنگال واز دا لارجسٹ پروونس آف دی سب کانٹیننٹ، بنگال بر صغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اینڈ واز ناٹ پاسبل ٹو ایڈمنسٹر اٹ افیکٹولی، اور اس کا جو انتظام تھا وہ مؤثر طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا تھا، یہ ناممکن تھا۔ آن مینی اوکیشنز، بہت سے مواقع پر، آفیشلز یعنی سرکاری اہلکار، سرکاری لوگوں نے پرپوزڈ یا تجویز کیا ٹو کٹ اٹس ایریا، کہ اس کا جو علاقہ ہے اس کو کاٹا جائے، یعنی اس کو الگ کیا جائے، اس کو تقسیم کیا جائے۔ ان 1874 CE 1874 عیسوی میں دا ڈسٹرکٹس آف آسام کے جو ضلع تھے، دیٹ از یعنی سیلہٹ آسام صوبے کا نام ہے، گوپارا اینڈ کوچر اور کوچر، یہ ضلع تھے صوبہ آسام کے۔ ور سیپریٹڈ فرام بنگال، تو یہ بنگال سے الگ کر دیے گئے۔ بٹ اٹس پاپولیشن ریمینڈ انکنٹرولیبل، لیکن اس کی آبادی یعنی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اس پر کنٹرول نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ان 1892 CE 1892 عیسوی میں دی کمشنر آف چٹاگانگ، چٹاگانگ کے کمشنر نے پرپوزڈ تجویز کیا دی سیپریشن آف ایسٹ بنگال، مشرقی بنگال کی تقسیم اس نے تجویز کیا یا مشورہ دیا۔ بٹ دی پرپوزل کوڈ ناٹ بی امپلیمنٹڈ، لیکن اس تجویز کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس تجویز پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ however، تاہم on the arrival of Lord Curzon as Viceroy of India، لیکن جب لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے بن کر آئے، سینٹرل پروونسز، تو مرکزی جو صوبے تھے، ور انٹیگریٹڈ انٹو اڑیسہ اینڈ بنگال انٹو اڑیسہ، یعنی سینٹرل پروونسز ور انٹیگریٹڈ انٹو اڑیسہ، یعنی مرکزی جو صوبے تھے انہیں اڑیسہ میں شامل کر دیے گئے، اڑیسہ صوبے کا نام ہے۔ اینڈ بنگال واز ڈیوائیڈڈ انٹو 2 parts، اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ویسٹرن اینڈ ایسٹرن پروونسز، مغربی اور مشرقی صوبے۔ ان 1905 CE 1905 عیسوی میں، یعنی اس کے 2 صوبے بنائے گئے، مشرقی اور مغربی صوبہ۔ لارڈ کرزن وزٹڈ دا ایسٹرن پارٹ آف بنگال، لارڈ کرزن نے بنگال کے مشرقی علاقے کا دورہ کیا، کس مقصد کے لیے؟ ٹو اپرائز دا پیپل، تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے، اباؤٹ دا بینیفٹس، فوائد کے بارے میں، آف پارٹیشن، تقسیم کے، تاکہ لوگوں کو تقسیم کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ دا ڈویژن ریڈیوس دا ایڈمنسٹریٹو پریشر، اس تقسیم نے انتظامی دباؤ کو کم کیا، یعنی اس سے انتظامی دباؤ میں کمی آئی اس تقسیم سے۔
اینڈ انشورڈ اپلفٹ آف دی ایسٹرن پارٹ آف دی بنگالا، اور بنگال کا جو ایسٹرن پارٹ تھا یعنی مشرقی حصہ تھا اس کی ترقی یقینی ہوئی۔ ایز اے ریزلٹ آف دی ڈویژن، اس تقسیم کے نتیجے میں دی ویسٹرن پروونس مغربی صوبہ بیکیم ہندو میجارٹی ایریا، ہندو اکثریتی علاقہ بنا، اینڈ دا ایسٹرن پروونس، اور جو مشرقی صوبہ تھا مسلم میجارٹی ایریا، تو یہ مسلمان اکثریتی مسلم اکثریتی علاقہ بنا۔ ہندو ری ایکشن یعنی ہندو کا رد عمل، جب بنگال کو تقسیم کر لیا گیا تو اس پر ہندو کی طرف سے کیا رد عمل ہوا؟ ہندو اپوز دس پارٹیشن، ہندو نے اس تقسیم کی مخالفت کی۔ ان 1905 CE 1905 عیسوی میں دے ہیلڈ اے ہیوج ریلی ان کولکتہ، تو انہوں نے کولکتہ میں ایک بڑی ریلی نکالی، اینڈ اپوزڈ پارٹیشن، اور تقسیم کی مخالفت کی، اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹارٹ دی سودیشی موومنٹ، اور سودیشی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے۔ ایٹ واز مینٹ، اس کا مطلب یہ تھا، یعنی سودیشی تحریک شروع کرنے کا مطلب یہ تھا ٹو بائیکاٹ برٹش پروڈکٹس، کہ انگریزوں کا جو سامان ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی انہیں نہ خریدا جائے، اینڈ ٹو پرچیز لوکل پروڈکٹس، اور اس کی جگہ مقامی سامانوں خریدنا تھا، اور اس کی جگہ مقامی سامان کو خریدا جائے۔ اچھا نیکسٹ ہے مسلم ریئیکشن آن دی پارٹیشن آف بنگال، یعنی مسلمانوں کی طرف سے تقسیم بنگال پر رد عمل۔ مسلمس ور ویری ہیپی اوور دس پارٹیشن، مسلمان اس تقسیم پر بہت خوش تھے، as there was a chance for the development of the Muslim، کیونکہ مسلمانوں کے ترقی ہونے کا موقع میسر آیا۔ therefore، اس لیے مسلم refused to participate in the سودیشی موومنٹ، اس لیے مسلمانوں نے سودیشی تحریک میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ ہندوز compelled Muslims to join the movement، ہندو نے مسلمانوں کو اس تحریک میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ کس طرح؟ بائی پلینگ ڈفرینٹ ٹیکٹکس، یعنی اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف چالیں اختیار کی، یا مختلف جو چالیں تھی یا جو طریقے تھے وہ اپنائے۔ ہندو ینگسٹرز، ہندو نوجوانوں نے بیگن ٹو اٹیک مسلمانوں پر، یعنی ہندو جو نوجوان تھے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، یا وہ حملہ کرنے لگے، ایز ویل ایز برٹشرز، اور انگریزوں پر بھی وہ حملہ کرنے لگے یا حملہ آور ہوئے۔ اینلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال کی منسوخی یعنی خاتمہ۔ دی برٹش کنگ، انگریز بادشاہ جارج دی ففتھ یعنی جارج پنچم، وزٹڈ انڈیا، ہندوستان کا دورہ کیا اس نے، کب؟ ان 1911 CE 1911 عیسوی میں۔ ہی ہیلڈ اے کورٹ، اس نے ایک عدالت منعقد کی، اس نے ایک عدالت لگایا on December 12 دسمبر 1911 CE 1911 عیسوی میں۔ کہاں پہ؟ ان دلی میں۔ ان وچ، جس میں، یعنی اس عدالت میں جو اس نے لگایا تھا، ہی اناؤنسڈ، اس نے اعلان کیا، دا اینلمنٹ آف دی پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال کے خاتمے کا اس نے اعلان کیا۔ اینڈ ری یونائٹیڈ دا ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال، اور مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ اکٹھا کیا، متحد کیا، انٹو اے یونائٹیڈ پروونس، ایک متحدہ صوبے میں۔ دی اینلمنٹ آف دی پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال کا خاتمہ واز ریزنٹڈ بائی دی مسلمس، تو اس نے مسلمانوں کو غصہ دلایا، یا اس پر مسلمانوں غصے ہوئے۔ اینڈ دے ور ڈس اپوائنٹڈ، اور وہ مایوس ہوئے، بائی دی گورنمنٹ، حکومت سے۔
اور وہ حکومت سے مایوس ہوئے، بیکاز کیونکہ دی گورنمنٹ آن مینی اوکیزن کیونکہ حکومت نے بہت سے مواقع پر پرامسڈ یہ وعدہ کیا تھا ناٹ ٹو اینل دی پارٹیشن کہ وہ تقسیم کو ختم نہیں کریں گے. Therefore اس لیے the Muslim remained loyal to the government اس لیے مسلمان جو تھے وہ حکومت کے وفادار رہے. Despite the pressure from Hindus اس کے باوجود کہ ان پر ہندو کی طرف سے دباؤ تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ نیکسٹ پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے دی شملہ ڈیپوٹیشن، تو اس کو پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.